عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈالے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تکبیر۔ خطیب اعظم والد ماجد حضرت علامہ سید شاہ محمد اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین پانزدہم خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ایک مقام پر فرمایا قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا، اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب سے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستہ کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ اور کبھی میں نے کہا تھا یا رسول اللہ مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، ایک نظر کیجئے سرکار مدینے والے، اور دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے، لاج رکھ لیتے ہیں، لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے۔ اور کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کی زبان کیا ہے، آپ کتنا اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں نے بڑی محبت سے اس فقیر شہبازی کو آپ کے درمیان بلایا ہے، اور میں ان کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا حاضر آیا ہوں۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ عاشقوں کے درمیان کر رہا ہوں، غلامان مصطفیٰ کے درمیان کر رہا ہوں، حضور کے چاہنے والوں کے درمیان کر رہا ہوں۔ اور میرا یقین ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب حضور کی باتیں ہوں گی، حضور کا تذکرہ ہوگا، ضرور بولیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بے جا نعرہ لگاتے رہیں، لیکن جہاں پر اچھی بات ہو اور حضور کی بات ہے تو اچھی ہی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ توجہ فرمائیں، آپ اپنے مقدر پر ناز کریں، آپ کس نبی کے امتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کیسا نبی عطا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہاں پر بڑا سخت مرحلہ ہے۔ میں جو حضور کی باتیں کر رہا ہوں، حضور کی شان کے متعلق، حضور کی عظمت کے متعلق علماء نے 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں، اور ہر کوئی لکھنے والا بہت کچھ لکھنے کے بعد بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، کہنے والے نے کہا اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے، تو سلطان بحر و بر،
ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زیر نماز ہے، روزہ تیری سپر، دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی یا بحر فاطمہ، وہ تیرا پارائے جگر حسنین کے طفیل، عطا کر مجھے بہش میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، یا رسول اللہ تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہبازی دولہا، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ بہت خوش۔ تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ توجہ تو فرمائیں کہ آپ کیسے نبی کے امتی ہیں۔ آج آپ سیرت النبی کانفرنس میں آئے ہیں، فقیر شہبازی کی بات کو اچھی طرح سنیے گا، کیونکہ آپ کے مقامی علماء اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جب تک جانو گے نہیں تب تک سمجھو گے کیسے۔ جاننا ضروری ہے، بغیر جانے اتنا مان رہے ہو، جان جاؤ گے تو پھر کتنا مانو گے۔ جاننا ضروری ہے۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، لیکن آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی بھی اصل ہیں، حضرت آدم کی بھی اصل ہے۔ میں بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے بالکل مختصر گفتگو کرنی ہے، بس بیچ بیچ میں امام اہل سنت کے اشعار کا سہارا لے لوں گا تاکہ میری بات ضم ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم کی بھی اصل ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ 3 میل دور سے چیٹی کے چلنے کی آواز سن لیا کرتے۔ کتنے میل دور سے؟ 3 میل دور سے چیٹی کے چلنے کی آواز سن لیا کرتے، لیکن تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ 3 میل نہیں، 5 میل نہیں، 10 میل نہیں، 50 میل نہیں، بلکہ ماں کے پیٹ سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی بھی آواز سن لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تو دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، بس جملے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ خلیل اللہ۔ خلیل کا مطلب جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، بس جلسہ سنتے ہیں۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن تم جس نبی کے امتی ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ حبیب اللہ ہے۔ توجہ فرمانا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ، حبیب اللہ۔ ایک بات کہہ کر بڑھ جانا چاہتا ہوں، توجہ فرمانا کہ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھ لے
حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے تو کیا جواب دیجئے گا؟ جو تھوڑا بہت بھی پڑھے لکھے ہیں وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ پل بھر میں مردے کو زندہ کر دیتے۔ کس کو زندہ کر دیتے؟ مردے کو۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ پیدائشی اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے، آنکھوں میں روشنی عطا کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے دست شفا سے شفا یاب کر دیتے۔ لیکن پھر وہی کہوں گا، آپ جس نبی کے امتی ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذوق کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مطابق کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈالے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرے رسالت، جلسہ سیرت النبی، شہبازی دولہا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ توجہ تو فرمائیں، جو مردہ جسموں میں جان ڈالے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈالے پورا مجمع محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ابھی مسجد نبوی کا منبر تیار نہیں ہوا ہے، مدینے والے آقا ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے، لیکن جب منبر تیار ہو گیا حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کھجور کے تنے کو اٹھا کر کسی کونے سے لگا دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، کسی کے زارو قطار رونے کی آواز آتی لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ توجہ چاہتا ہوں، رونے والا نظر نہیں آتا۔ یہ تو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کرب میں رو رہا ہے، کوئی جدائی میں رو رہا ہے، کوئی بے چینی میں رو رہا ہے، کوئی بے قراری میں رو رہا ہے، لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ اسی اسنا میں مدینے والے آقا نے فرمایا، پیارے صحابہ پریشان نہ ہو، کوئی اور نہیں بلکہ وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ جیسے ہی صحابہ اٹھا کر لاتے ہیں اور مدینے والے آقا اس کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، وہ کھجور کا تنا رونا بند کر دیتا ہے۔ تو سنی مسلمانوں، ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا جو ایک کھجور کے تنے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو کل بروز حشر ہم گنہگار امتیوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم بدکاروں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی بات بن جائے گی ہم گنہگار کی، اور امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی، اور ان کی نالین سر پہ اٹھا لے ضیا، ان کی نالین سر پہ اٹھا لے ضیا۔ کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی؟ کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی؟ عزیزان گرامی وقار، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مدینے والے آقا کے امتی ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں سماعت کیجئے، پھر حضرت مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ حقیقی عزت تو رب ذوالجلال کے لیے ہے، مصطفیٰ باکمال کے لیے ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے میں مومنین عمدہ خصال کے لیے، مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟
کہ حقیقی عزت تو اس کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے میں مومنین کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ توجہ فرمانا عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں کہ جب مدینے والے آقا نے لوگوں کو معبودان باطل سے منہ موڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو کل تک جو لوگ آپ کو سچا، صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب وہی آپ کے سامنے سینہ سپر نظر آ رہے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مدینے والے آقا نے کبھی بھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔ توجہ چاہتے ہیں عزیزان گرامی وقار، کفاران مکہ حضور پر اور حضور کے چاہنے والوں پر ظلم، بربریت، قتل و غارت، سفاکیت صرف اور صرف اس لیے کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا دبدبہ قائم رہے، ان کی سامراجیت چلتی رہے، ان کا غلبہ برقرار رہے۔ مگر تاریخ شاہد ہے ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی کفاران مکہ عزت نہیں پا سکے، قتل و غارت گری کے باوجود بھی عزت نہیں پا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ کفاران مکہ مکے کے قریب تھے، یہ تو سچ ہے کہ کفاران مکہ حتیم کے قریب تھے مگر حتیم کے بنانے والے سے دور تھے، یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ کعبے کے قریب تھے مگر کعبے کے کعبہ سے دور تھے، یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ مقام ابراہیم کے قریب تھے مگر دوستو قدم مصطفیٰ سے دور تھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جو قدم مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے وہ عزتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ برکتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا مسلمانوں، اگر عزتیں چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاؤ، اگر عزتیں چاہتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا معزز بنایا، اتنا معزز بنایا کہ جہاں جہاں حضور پہنچے وہاں وہاں عزتیں پہنچی، جہاں جہاں عزتیں وہاں حضور نہیں، جہاں جہاں حضور وہاں وہاں عزتیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا معزز بنایا، اتنا معزز بنایا کہ جب یہ نور خدا صلب عبداللہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا بحیرہ کے کلیسا میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا چارگاہ حلیمہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا کوہ صفا پر پہنچا تو عزت وہاں پہنچی، جب یہ نور خدا وادی مکہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ توجہ فرمانا، اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تو عزت مدینے میں ہے، اگر مصطفیٰ مکے میں ہے تو عزت مکے میں ہے، اگر مصطفیٰ خانہ عبد الرحمن میں ہے تو عزت خانہ عبد الرحمن میں ہے، اگر مصطفیٰ زانو علی پر ہے تو عزت زانو علی پر ہے، اگر مصطفیٰ شانہ ابو بکر پر ہے تو عزت شانہ ابو بکر پر ہے، اگر مصطفیٰ میدان احد میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ میدان بدر میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ میدان خندق میں ہے تو عزت وہاں ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں عزت ہے، اور جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں عزت بھی نہیں ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ اکثر امت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت شہبازی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، کیا سمجھ میں آیا کہ جہاں مصطفیٰ ہیں
وہاں عزت ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں سمان ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں برکت ہے۔ ہاں تو اے مسلمانوں، پھر سے اپنی عزتیں بحال کرنا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو تو قدم مصطفیٰ سے لگ جاؤ، حضور کے چرنوں سے وابستہ ہو جاؤ، عزت دار ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، اتہاس کو اٹھا کر پڑھیں گے تو دیکھتے چلے نا، یہ ہے ابو بکر، مکے کے ایک تاجر تھے، تاجر، مگر جب حضور کے قدموں سے لگ گئے، حضور کے چرنوں سے آ کر سٹ گئے تو عشق رسول کے امام ہو گئے، صدیق اکبر ہو گئے۔ پہلے ابو بکر تھے، جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگ گئے تو یار غار رسول اللہ ہو گئے، جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگ گئے عزت دار ہو گئے۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو پہلے ابو بکر تھے، ابو بکر، جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگ گئے تو ما بین الخواص والعوام اعلی مقام ہو گئے۔ توجہ فرمانا، اسی طرح سے یہ عمر ابن خطاب ہے، مکے کے رہائشی ہیں، مکے کے رہنے والے، لیکن حضور کے چرنوں سے آ کر کیا لگے؟ فاروق اعظم ہو گئے۔ حضور کے قدموں سے آ کر کیا لگے؟ عزیزان گرامی وقار توجہ فرمائیے گا، اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں، نقیب اجلاس کی بھی۔ حضور کے قدموں سے آ کر کیا لگے؟ یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے اس عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہی عمر ہے جن کے آگے قیصر و کسریٰ بھی لرزہ براندام نظر آئے۔ یہ وہی عمر ہے۔ ارے عمر کی قسمت پر قربان جائیے، پہلے تو عمر ابن خطاب تھے، لیکن حضور کے چرنوں سے لگنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت ہو گئی کہ حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 مقامات پر آیات قرآنی کا نزول فرمایا۔ ہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ اے مسلمانوں، اگر عزت چاہتے ہو تو حضور کے چرنوں سے لگ جاؤ، حضور کی تعلیمات پر عمل کرو، حضور کی سیرت کو اپناؤ۔ اسی طریقے سے یہ عثمان ابن عفان ہے، مکے کے ایک مشہور تاجر ہیں، لیکن حضور کے چرنوں سے کیا لگے؟ حضور کے دامن کرم سے وابستہ کیا ہوئے؟ تو عثمان ابن عفان سے عثمان غنی بن گئے۔ عثمان ابن عفان سے عثمان غنی ہو گئے۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو سخاوت کے تاجدار ہو گئے، جنت کے خریدار ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ علی ابن ابی طالب ہے، حالانکہ آپ کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آغوش مصطفیٰ میں ہوئی، لیکن حضور کے قدموں سے لگنے کے بعد شیر خدا ہو گئے، مشکل کشا ہو گئے، مولائے کائنات ہو گئے۔ پہلے علی تھے، علی جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگ گئے تو خیبر شکن ہو گئے، مرحب فگن ہو گئے، والد حسین و حسن ہو گئے، یعنی من جملہ افراد پنجتن ہو گئے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر عزت پھر سے بحال کرنا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو تو حضور کے قدموں سے لگ جاؤ، حضور کے قدموں سے لگ جاؤ، پھر سے تم عزت دار بن جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے کہنے میں جو بھی لغزش غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں درگزر فرمائے۔ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو کو سماعت کریں گے۔ میں آخر میں اپنے ہی ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور پھر کبھی موقع میسر آیا تو آپ کو بھرپور سنائیں گے۔ کبھی میں نے کہا تھا کہ نزا کے وقت بس اتنا کرم کیا جائے، رسول پاک کا چہرہ دکھا دیا جائے۔ میرا یقین ہے زہرا کہیں گی بابا سے، وفا کو شہر مدینہ بلا لیا جائے۔ السلام علیکم۔